کریں کہ اللہ تعالیٰ میت کو اس کا ثواب پہنچائے. یہ بات بتاتے ہوئے بری نہیں ہے، اچھی بات ہے میت کے لیے دعا کرنا اور اس کے لیے صدقہ کرنا، اس میں خرابی نہیں. دین جو اپنی طرف سے انکوائری کر رہی ہے، بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں یار ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ کوئی دینی حکم نہیں، جس نے چاہے کرے، مگر انتظام کے طور پر یاد آ جاتا ہے کہ مرا یہ دوسرے کے ذریعے پابندی سے لوگ کر رہے تھے. تو اس لیے یہ تو بات اتنی کوئی بری نہیں رہ گئی. بات تو اس پر وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھنا نہیں آیا دین میں کسی ٹھکانے پر. یہ خود مولانا رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اور جب اٹھایا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو بے یہ کہتا ہے تو اس وقت تک نہیں سواب پہنچے گا جب تک کھانا آگے نہ ہو. اس لیے مسئلہ نہیں ہے کوئی بچے بنا رکھی. باقی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹھیک ہے بات کہ وہ کھانا حرام نہیں ہوتا. جس پر قرآن مجید پڑھا جائے نا، قرآن مجید پڑھنے سے کھانا نہیں حرام ہو گیا. انہوں نے ایک نیکی سے کہا کہ ہم اس کے ذریعے مردے کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی بدعت شامل ہوگی، انہیں ثواب ملے نہ ملے مگر وہ کھانا نہیں حرام ہوتا، کوئی وجہ نہیں اس کے حرام ہونے کی. اور جو کہا کہ لوگ کچھ پرہیز کرتے ہیں وہ دوسری وجہ سے کرتے. اگر کوئی حرام سمجھتا تو خیر وہ تو جائز ہے. بہت سے لوگ اس لیے کہ اگر ہم یار ان کا ہمیں شریک ہوں اس رسم میں ان کا ساتھ دیں تو ایک تعاون ہو جائے گا، دل کو فروغ ہوگا، یہ رسم جو ہے پکی ہو جائے گی. اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں. تو یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ہم کیوں ایسی چیزوں میں شامل ہوں ثابت نہیں، مگر وہ کھانا نہیں حرام ہوتا. اگر کوئی کھلائے اور کھا لے تو جائز. ایک کھانے وہ ہیں جن پر کوئی پڑھے یا نہ پڑھے قرآن بھی تو ذہن سے نکال میں قرآن پڑھنا نہیں حرام کرتا. یہ نیت حرام کرتی ہے کہ وہ کھانے اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کی نظر و نیاز کے طور پر پکائے اور ان کے بارے میں یہ بیان کریں کہ یہ نیازیں دینے والے کے کام ہوتے ہیں، برکت ہوتی ہے، ولی اس کے کام میں برکت دیتے ہیں. اگر وہ نہ کرے تو نقصان ہو جائے گا. ایسے کھانے جو ہیں وہ مشرکانہ نیازیں ہیں، اس پر قرآن پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، وہ اس نیت سے جب پکائے جاتے ہیں تو حرام ہو جائے. انہیں نہیں کھا سکتا. آدمی اگر کھاتا ہے تو وہ مشرکوں کا ساتھ دیتا. دین کو رد کرنا چاہیے کہ عام میتوں کے لیے جو ہم کھانا پکاتے ہیں اس میں مردے کی مدد کرنا چاہتے ہیں. بات سب سے بڑا مالک، سب سے بڑا وزیر کون ہے؟ ہمارا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں، تم مجھ سے مانگو میں تمہارے خواہش پورے کروں گا. خلاص. لیکن ہمیں اللہ پہ تھوڑی یقین ہے. ہمارا یقین ہے وہ ہمارے مینیجر پہ، ہمارے باس سے، ہمارے وزیر سے. اللہ پہ یقین کی. سب سے بڑا مالک، سب سے بڑا وزیر کون ہے؟ اگر اپنے گھر کا سکون بچانا چاہتے ہو تو زندگی بھر یہ 4 باتیں کسی کو مت بتانا. اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں. اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. اور ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ تو کہا تمہارے والد. 3 درجے. اور یہ جو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے. یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا. یہ ہے ایکویشن، بیلنس. اسلام قسط کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا. انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو آدھی ادھر دے دو. انصاف ہے، یہ اچھی چیز ہے. یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے، اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو. یہ قسط. اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی، ان کے اختیارات کم رکھے، لیکن اولاد پر حق ماں کا 3 درجے فائدہ. ایک صحابی